بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیے زور سے۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نا اتفاقی کی وجہ نفس کی خواہش کی پیروی ہے۔ آپس میں جو کشاکشی اور لڑائی جھگڑے ہیں اس کی وجہ وہی خواہش نفس کی تابع داری ہے، یہی آپس میں اتفاق نہیں ہونے دیتی۔ آج کل سب نے یاد کر لیا اتفاق، اتفاق سے رہو، اتفاق سے رہو۔ یہ خبر نہیں اتفاق کیسے ہوتا ہے۔ اتفاق ہوتا ہے نفس کی خواہش روکنے سے، نفس کی جی کی خواہش کو روکنے سے۔ غرض ساری برائیوں کی جڑ نفس کی خواہش ہے اور یہی روکنے کی چیز ہے۔ اس نقطے کو سبھی نے سمجھا ہے، حتیٰ کہ حاکموں میں، حکومت والوں نے اور ان لوگوں نے جن کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے بھی دیکھو بعض کاموں سے حاکم روکتا ہے اور بعض کی اجازت دیتا ہے۔ وہ جن کاموں سے روکتا ہے وہی تو ہیں جن کو لوگ کرنا چاہتے ہیں، مگر حاکم کے نزدیک نقصان کا باعث ہے۔ سر پہ ہیلمیٹ کیوں نہیں پہنا؟ چالان ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے میں تو یہیں تک جا رہا تھا، یہاں تک جانے میں بھی تو خطرہ ہے، کیوں نہیں پہنا؟ تو حاکم کے نزدیک نقصان کا باعث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی مصلحتوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہر آدمی کو اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اگر حاکم نہ روکے اور آزاد چھوڑ دے کہ جو جی چاہے کرو تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ دنیا کے انتظاموں کو بھی دیکھ لو، یہ بات صاف نکلتی ہے کہ نفس کی خواہش روکنے کی چیز ہے۔ تو اپنے گھر میں بیوی کو کیوں روکتے ہو؟ اس کو تو بیوی کو ہر طرف سمجھاتے ہو، زیادہ زیور فضول ہے، پوشاک میں زیادہ تکلف سے کیا فائدہ؟ وہ پوچھ رہی ہے جی کیا پکاؤں، کیا پکاؤں؟ اگر دال پکا لے، دال تو ہے نہیں تو آلو تو ہیں، کہاں آلو کو بھرتا کر لے۔ اسے تو آلو کو بھرتا کروا دیا، اپنا جا کر کے باہر سڑک پہ تاہری بک رہی ہے، تاہری کی پلیٹ لے کے اپنا کھانا شروع کر دیا۔ اور جب گھر آیا تو بیوی نے کہا جی کھانا اتارنا ہوں، کہنا بس تم کھاؤ، مجھے بھوک سی نہیں ہے، مجھے بھوک سی نہیں ہے۔ اور کہتا ہے بیوی کو زیادہ خرچہ نہ کرا کرو، یہ فضول ہے، مگر اپنے نفس کو نہیں روکتے۔ پابندی وہ چیز ہے کہ کسی کو اس سے چارہ نہیں۔ فرق اتنا ہے جو عقل مند ہیں وہ اختیار سے کرتے ہیں اور کم عقل زبردستی پابند بنائے جاتے ہیں۔ جو عقل مند ہیں وہ پہلے سے اختیار کرتے ہیں اور جو کم عقل ہیں زبردستی پابند بنائے جاتے ہیں۔ آپ نفس کو بالکل کسی طرح آزاد نہیں کر سکتے۔ اے مسلمانوں، قانون کی وجہ سے تو تم نے نفس کی خواہش کو چھوڑ دیا، ہیلمیٹ اوڑھ لیا، جو اور قانون کی پابندی ہے وہ کر لی، چپل نہیں پہن سکتے، جوتے پہننے ضروری ہے، پہننے شروع کر دیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نہیں چھوڑتے نفس کی خواہش کو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نہیں چھوڑتے۔ کیا غضب ہے! اگر قانون کی روح سے کسی بات کی ممانعت ہو جائے تو ایک بھی ہیلہ باقی نہ رہے، اور اللہ میاں اگر کسی کام کو منع کریں تو اس میں ہیلے نکالے جاتے ہیں، ضرورتیں ثابت کی جاتی ہیں۔ قانون کے مقابلے میں ضرورتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ قانون کے مقابلے میں افسوس اللہ میاں کی محبت دنیا کی مصلحت کے برابر بھی نہ ہوئی۔ ہائے ہائے کیا بات کہی ہے! افسوس! حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد ملت کیا فرما رہے ہیں؟ افسوس اللہ میاں کی محبت دنیا کی مصلحت کے برابر بھی نہ ہوئی۔
ایک شخص نے پوچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ سود حرام کیوں ہے؟ اس سے تو بہت ترقی ہوتی ہے، اور تمہارے سود کی پابندی کرنے سے مسلمان پیچھے ہٹ گئے، غیر لوگ ترقیاں کر رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ ناک تیرے منہ پہ یہاں کیوں ہے، ماتھے پہ کیوں نہیں ہے؟ تو کہنا جی ماتھے پہ ہوتی بری لگتی ہے۔ کیسے بری لگتی؟ جب سب کے ماتھے پہ ہوتی تو بری کیسے لگتی؟ اب چپ۔ فرمایا کہ میاں مٹھو کیوں کا جواب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ سود کو حرام کر رہے تھے اللہ نے مجھے بلایا تھا مشورے میں، اور تجھے نہیں بلایا تھا۔ اب اللہ میاں مشورہ دے دے اگر تیرے سے مشورہ لیتے ہو تو۔ حالت یہ ہے کہ ایک مردار عورت اگر کہے رات بھر کھڑے رہو تو کر گزرے گا، اور اللہ میاں کے حکم سے عشاء کی نماز بھی بھاری ہے، اللہ کے حکم سے عشاء کی نماز بھی کیا ہے؟ ایک شخص کا قصہ ہے، یہ ایک بزرگ ہے، پہلے حالت ایسی تھی ان کی، آزاد تھے، بعد میں بزرگ ہوئے، بڑے بڑے غنڈے اللہ کے ولی ہو گئے، کوئی ولی غنڈا نہیں ہوا، ولی ہو کر کے کوئی غنڈا نہیں بنا، لیکن بڑے بڑے غنڈے اللہ کے ولی بن گئے۔ اور وہ ایک عورت سے، وہ یہ ہے کہ ایک عورت سے عشق تھا ان کو، جب یہ بزرگ نہیں بنے تھے، ولی نہیں بنے تھے، اس وقت ایک عورت سے عشق تھا۔ بڑی آرزوؤں کے بعد ایک دن شام کو کہیں بات کرنے کا موقع مل گیا دونوں کا، عورت کا بھی مرد کا بھی۔ صورت یہ تھی کہ کھڑکی کے نیچے بات کرنے کھڑے ہوئے، کھڑکی کے نیچے اور وہ کھڑکی کے اوپر، اور دونوں بات کرنے کا موقع ذرا سا مل گیا شام کو۔ بات کرنے میں ایسے غرق ہوئے، ایسے محو ہوئے کہ تمام رات گزر گئی۔ جب مؤذن نے صبح کی اذان دی تو کیا کہتے ہیں، بھلے ماں تجھے عشاء کی اذان سویرے ہی کہنی رہ گئی تھی عشاء کی؟ کسی نے کہا جناب خبر بھی ہے صبح ہو گئی، منہ پھیر کے دیکھا تو واقعی صبح ہو گئی تھی، وہیں کھڑے کھڑے ساری رات گزار دی، پتہ بھی نہیں چلا عشاء کی کب ہوئی، اور فجر کی اذان ہو رہی تو اسے عشاء کی کہہ رہا ہے۔ بھلے ماں تجھے بھی عشاء کی اذان سویرے ہی کہنی رہ گئی تھی جلدی سے ہی، بس دیکھا واقعی صبح ہو گئی۔ اس اللہ کے بندے گنہگار پر دل پر اثر ہوا، بہت روئے، اور ایک بزرگ کے ہاتھ پر جا کر توبہ کی اور اس خیال کو چھوڑا، پھر صاحب کمال بزرگ ہوئے، اللہ کے ولی ہوئے، پھر سبھی کچھ ہوا۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ دیکھا نفس کی خواہش، ساری رات گزرنے کے بعد بھی جو کہہ رہے ہیں عشاء کی اذان سویرے کہہ دی۔ غور کریں تو آج کل اللہ میاں کے حکموں کی اتنی بھی قدر نہیں جتنی کہ ایک کسبی فاحشہ رنڈی کے حکموں کی ہے۔ اللہ میاں کے حکم کیسے ہی آسان اور سر سے لے کر پیر تک فائدہ مند ہوں اور حکمت کے بھرے ہوئے ہوں، مگر دشوار ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی فاحشہ رنڈی قسم کی عورت انہی حکموں کو کہے جن کو اللہ میاں نے فرمایا ہے تو سب کچھ تکلیف دور ہو جائے، بلکہ اگر کبھی ان حکموں کو بھی کہے جو اللہ میاں کے خلاف ہیں تب بھی دشوار نہ ہو، ان کو بھی کر گزرے۔ پچھلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں نے سنایا تھا کہرانے کا ایک آدمی ایک لڑکی کو ہندو کے ساتھ جا کر ہندو ہو گیا، اور اس نے ہندو دھرم قبول کر لیا۔ اس کے دوست کا میرے پاس فون آیا کہ میں نے اسے سمجھایا تو اس نے جواب میں یوں کہا، جب میں مسلمان تھا جبھی اللہ نے مجھے کیا دے دیا تھا جو اب دے گا مجھے؟ چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا۔ تو دیکھیے آپ نے، تو فرما رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حکم اپنی ذات میں دشوار نہیں، حکم اپنی ذات میں مشکل نہیں، صرف محبت کی کسر ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ تھی، اللہ میاں کے سامنے ایسا ہوتا جیسے قلم
لکھنے والے کے ہاتھ میں، اور غیر کے سامنے لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا۔ یہ شان تھی مسلمان کی۔ اور انصاف کی بات ہے، اللہ میاں کی طرف سے بندے پر کس قدر انعام اور فضل ہوتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، قادیانی سے مناظرہ ہو رہا تھا۔ جب بہت دیر ہوگی بکواس کرتے کرتے، اس کی بکواس کو کاٹتے کاٹتے، تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا، بھائی سن لے آخری فیصلہ۔ بہت دیر ہوگی جھک مارتے، آخری فیصلہ، یہ جو اونچا مینار ہے دکھ رہا ہے، کہاں دکھ رہا ہے، دونوں اس کے اوپر چڑھیں گے، سیڑھی تھی اس میں، دونوں اس کے اوپر چڑھیں گے اور اوپر سے چھلانگ لگائیں گے نیچے، جو زندہ بچ جائے وہی حق پہ، چل چڑھ، تو بھی چڑھ اور میں بھی چڑھوں، اوپر سے کود دیں گے دونوں، جی، جو زندہ رہ جائے نیچے گر کے وہی حق پر، اور جو مر جائے وہ ناحق باطل۔ بس اس کی تو بغل جھانکنے لگا، اس کی تو ہمت نہیں ہوئی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو انہوں نے بلا کے پوچھا سید عطا اللہ شاہ بخاری سے، تم پاگل ہو؟ یہ مناظرے میں کچھ کہنے کی بات تھی؟ یہ کچھ کہنے کی بات تھی کہ اوپر چڑھ کے کود دو نیچے جو زندہ رہ جائے؟ میں اوپر سے گر کے نیچے، کیا تم بھی تو مر سکتے تھے، تم بھی تو مر سکتے تھے۔ تو حضرت سید صاحب نے فرمایا مسکرا کر کے، فرمایا حضرت اول تو وہ چڑھتا نہیں، اور دوسرے اگر وہ چڑھ بھی جاتا اور میں بھی چڑھ جاتا تو اوپر سے دھکا دیتا اسے، وہ گر کے مر جاتا، ہے نا۔ تو حضرت خاموش ہو، فرمایا یہ تھی میری ترکیب۔ تو دیکھا حکمت، تو فرمایا دوسروں کے سامنے، غیر کے سامنے لوہے اور پتھر سے زیادہ سخت ہونا چاہیے، اور اللہ میاں کے سامنے ایسا جیسا قلم لکھنے والے کے ہاتھ میں۔ انصاف کی بات ہے، اللہ میاں کی طرف سے بندے پر کس قدر انعام اور فضل ہوتے، اور مخلوق کی طرف سے خاک بھی نہیں۔ بتاؤ بھائی، ہم نے سب نے جمعہ پڑھا، سارے ملک میں جمعہ پڑھا، ساری دنیا میں جمعہ ہو رہا ہے، اللہ میاں کا کیا نفع ہے؟ یہ جمعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نفع ہے؟ بولو، نفع ہمارا ہے یا اللہ تعالیٰ کا؟ مخلوق کی طرف سے خاک بھی نہیں ملتا، تو ظاہر ہے کہ اپنے انعام دینے والے کے سامنے نرم ہونا چاہیے، یا آپ جیسے عاجز ہونا چاہیے، بلکہ دشمن کے سامنے کیا غضب ہے، اللہ میاں کے ہاتھ میں تو ایسے نہ ہو، اور ہوں تو کس کے ہاتھ میں؟ نفس کے، اپنے نفس کے ہاتھ میں۔ حالت یہ ہے کہ بت پرستی کو منع کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کو منع کرتے ہیں، تو غلط ہے بتوں کی پوجا کرنا، مورتیوں کی پوجا کرنا، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہر آدمی کے بغل میں بت ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہر آدمی کے بغل میں بت ہے۔ ظاہری بت پرست پر طرح طرح کے طعنے کیے جاتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو احمق بتایا جاتا ہے، اور خود باطنی اندر بت پرستی کے اندر مبتلا ہے۔ عقل مندی کا دعویٰ ہے، کسی نے ایک بت کو پوجا، کسی نے دوسرے کو، جہاں ظاہری بت پرستی چھوڑی، باطنی بت پرستی بھی چھوڑو۔ اپنی باغ اپنی لگام نفس کے ہاتھ میں مت دو، احکام الہی کے سامنے سر جھکاؤ۔ تابع داری تو وہی ہے کہ آدمی اپنے ارادے کو چھوڑ کر دوسرے کے ارادے کے تابع ہو جائے، اس کا نام کیا ہے؟ تابع داری۔ کیا ہے اس کا نام؟ کہ اپنے ارادے کو چھوڑ دے اور دوسرے کے ارادے کے تابع ہو جائے۔ دیکھ لیجئے قانون کے سامنے کیا حال ہوتا ہے، قانون سرکار کا، اس کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی ہے اور حاکم کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ تابع داری کرنے کی دو چیزیں تھی، تابع داری کرنے کی دو چیزیں تھی، عقیدے اور عمل۔ عقیدے اور عمل، عمل میں تو یہ گنجائش نکال لی گئی کہ جی ہم مجبور ہیں،
اور یہ حکم مصلحت وقت کے موافق نہیں ہے، نماز پڑھ نہیں سکتے، مگر اب کیا کریں؟ مگر اب عقیدوں میں بھی لوگوں نے نفس کی خواہش کو بڑھانا شروع کر دیا ہے، اور حالت یہ ہے کہ عمل کو پہلے ضروری تو سمجھتے تھے، مگر تکلیف جان کر اس کے ادا کرنے میں قصور تھا، اب اس کی ضرورت ہی ذہن سے اٹھ گئی۔ ایک صاحب فرمانے لگے کہ دین میں جو کچھ رکاوٹ ہے وہ نماز ہے۔ ایک صاحب کہتے تھے دین میں جو کچھ رکاوٹ ہے وہ نماز ہے۔ غیر مذہب کے بہت سے آدمی اس وقت اسلام لانے کو تیار ہیں، مسلمان ہونے کو تیار ہیں، مگر یہ خیال رکاوٹ بنتا ہے ان لوگوں کو کہ مسلمان ہونے کے بعد نماز پڑھنی ہوگی، 5 وقت کی پابندی سر پڑ جائے گی۔ اگر مولوی لوگ نماز کی قید ہٹا دیں تو دیکھیے آج کتنے کافر مسلمان بنتے ہیں، یوں کہتا ہے ایک آدمی۔ تو نماز مولویوں کی ہے یا اللہ کی ہے؟ تو نماز مولوی معاف کیسے کر دیں گے؟ ایک صاحب کہتے ہیں سود کے منع کرنے سے غربت آ گئی، دوسری قومیں سود ہی کے ذریعے سے ترقی کرتی جاتی ہیں۔ غرض جو جس کی سمجھ میں آتا ہے اللہ کے حکموں میں اصلاح دینے کو تیار ہے۔ یوں کہو اللہ میاں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم سے رائے لے کر کیوں حکم مقرر نہ کیے تھے، ہم لوگوں کا کیا حال ہے، عقیدوں میں یہ حال، اعمال میں یہ حال، صورت میں آزادی، آمدنی میں حلال و حرام کی خبر نہیں، زمیندار لوگ طرح طرح کی ناجائز آمدنیاں لیتے ہیں، خرید و فروخت میں سودے کے صحیح ہونے نہ ہونے کی پرواہ نہیں۔ ایک دن ایک آدمی آیا یہاں مدرسے میں، اور آگے اس نے وہ جو کرواتے ہیں، کیا کرواویں، وہ بیمہ جو کرواتے ہیں، زندگی کا بیمہ، گاڑی کا بیمہ، مکان کا بیمہ، یہ کرواتے ہیں۔ تو وہ بیمے کے متعلق آیا تھا یہاں گاؤں میں، تو یہاں لوگوں نے کہا جا بھائی وہاں چلے جا مدرسے میں پہلے۔ اور یہاں آیا میرے پاس، آ کے فتوے نکال کے دیوبند کا کہاں کے فتوے نکال کے میرے سامنے پھیلا دیے۔ سب میں فتووں میں یہ لکھا ہے کہ بیمہ جائز ہے، کہیں کسی طرح لکھا ہے، کہیں کسی طرح لکھا ہے، شرط لگائی ہے۔ بیمہ جان کا تو اب بھی جائز نہیں ہے، اب بھی اجازت نہیں ہے جان کا بیمے کی، گاڑی کا، دکان کا، مکان کا، اس کی اجازت علماء دیوبند نے دی ہے مجبوری کی وجہ سے، کہ رات دن آگ لگا دیں، گرا دیں، تو اگر بیمہ ہوا ہوگا تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو فائدہ۔ جان اللہ کی ہے، اللہ نے خرید لی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں، تو اللہ نے خرید رکھا ہے، اس لیے بیمہ اس جان کا تو جائز نہیں ہے۔ وہ سارے فتوے بتانے کے بعد جب اس میں اتنا نفع ہے، اتنا فائدہ ہے، پتہ نہیں کتنے فائدے اس نے بتائے۔ اس کو تو بولنے کی بیماری تھی، اسی کام کی تنخواہ ملتی ہے، اس نے بتا دیے۔ میں نے اس کی طرف کو غور سے دیکھا، اور دیکھ کے اس کی بیماریوں کا اندازہ کر کے میں نے کہا پہلے تم ہی بتاؤ تم کو کتنا نفع ہو رہا ہے، گھر میں تمہارے چین نہیں، دل و دماغ کو تمہارے چین نہیں، بیوی بچوں میں تمہارے بیماریاں گھسی ہوئی ہیں، رات دن پریشانیاں ہیں، جتنی آمدنیاں تم کرتے ہو ساری کی ساری خالی ہو کر جیب خالی ہو جاتی ہے، اور آنکھیں پھاڑ کے میری طرف کو دیکھنے لگا۔ اسے کیسے پتہ چل گیا سارا؟ کیسے پتہ چل گیا؟ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا اس بات کا؟ واقعی میں بہت پریشان ہوں، میں نے کہا یہ پریشانی تو لیو پھر رہے تو، یہ کاغذ چھاؤ پھر رہا ہے، یہ پریشانی کی نشانی ہے، کیونکہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ نے جس چیز کو منع کیا وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ انسان کا نفع نقصان کہہ میں ہے۔ بس آخر چپ ہو گیا، ٹھا کے بستہ اپنا سیدھا لگا۔ دیکھا آپ نے، ہم ہی نہیں رہے، لالچ میں آ کر آج مسلمان موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، اور کتنا لاکھوں خاک اربوں خربوں نقصان مسلمان اپنا کر رہا ہے۔ نوجوان رات دن دھن لگی ہوئی ہے، ایک آم کو دیکھ لو، آم کی بہار بکتی ہے،
حالانکہ آم کا پتا بھی نہیں ہوتا۔ یہ بے باطل ہے۔ بے باطل میں مال خریدار کی ملکیت نہیں ہوتا، اس کا واپس کرنا واجب ہے۔ جہاں تک بھی خریداری کا سلسلہ چلے گا کسی کی بھی ملکیت نہیں ہوگا، گناہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے دوسرے نے خرید لیا وہ بھی گناہ گار، اس سے تیسرے نے خرید لیا وہی باغ وہ بھی گناہ گار۔ غرض معاملات کی صفائی کی طرف بالکل خیال نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرماوے۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے کوئی آم لے جاتا تھا خرید کر، اس کو بھی نہیں قبول فرماتے تھے، نہیں کھاتے تھے، اور فرماتے تھے بازار کا پھل میں کھایا نہیں کرتا۔ کیا خبر کس طرح سے بے ہوئی ہے، کس طرح سے خرید و فروخت ہوئی ہے، اس لیے شک پڑ گیا، نہیں کھاتے تھے۔ اور اللہ ان کو کھلاتا تھا۔ ایک دفعہ پیٹی آموں کی پیٹیاں آئیں، فرمایا کہاں سے آئی؟ فلاں جگہ سے آئی۔ ان کا کام کیا تھا؟ حضرت کے نام کے درخت چھوڑ دیے جاتے تھے، جب ان پر پھل آ جاتا تھا ان کے پھل پیک کر کے حضرت کو پہنچائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حلال کھانے والے کو حلال ہی کھلاتا ہے۔ حرام کھانے والوں کو حرام ملتا ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہوگا، گناہ ہوتا چلا جائے گا۔ غرض معاملات کی صفائی کی طرف بالکل خیال نہیں۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا تھا، بلب جل رہا تھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ایک طالب علم بیٹھا کتاب دیکھ رہا تھا۔ وہ نمازی نماز پڑھ کے چلا گیا، جب جوتوں میں پہنچا اس لڑکے نے بلب تو بند کر دیا اور اپنی ماچس نکال کر اور موم بتی نکال کر جلا کر کتاب دیکھنا شروع کر دیا۔ آواز آ رہی؟ وہ کھڑا دیکھ رہا ہے جوتے پہنتا ہوا، وہ آیا، اس نے آگے کہا بھائی یہ کیا بات ہے؟ جب تک میں یہاں نماز پڑھتا رہا تو لائٹ جل رہی تھی، آپ کتاب پڑھ رہے تھے، کتاب پڑھتے رہتے، میرے جانے کے بعد آپ نے لائٹ بند کر دی اور موم بتی جلا کر اب آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ لائٹ مسجد کی ہے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، جب تک آپ نماز پڑھتے رہے لائٹ جلتے ہی میں بھی اپنا کام کرتا رہا، کتاب پڑھتا رہا، جب آپ چلے گئے تو نمازی تو کوئی رہا نہیں، میں اپنا ذاتی کام کر رہا ہوں۔ تو ذاتی کام کے لیے مسجد کی لائٹ کا جلانا ناجائز ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی سمجھ میں؟ مسلمان ہیں ہم، اس لیے میں نے اپنی موم بتی جلائی اور مسجد کی لائٹ۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندلے والے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، دلی جب پڑھنے کے لیے گئے تو شیخ الحدیث صاحب نے، حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا مالدار گھرانے کا لڑکا ہے، شریف زادہ ہے، شیخ زادوں میں سے ہے، اپنے گھر ہی کھانا مقرر کر لیا کہ ہمارے گھر ہی کھانا کھایا کرے گا۔ تو گھر سے کھانا آتا، جب کھانا آتا تو روٹی تو کھا لیتے تھے جتنی کھانی ہوتی تھی، سالن واپس کر دیتے تھے، عدل بدل کر کے سالن بھیجتی گھر والی، وہ سالن کھاتا ہی نہیں، واپس کر دیتے۔ ایک دن کہا تم نے کس نخرے باز طالب علم کو رکھ لیا یہاں، جو بھی پکاوے اسے اچھا نہیں لگتا، کچھ بھی جو بھی پکاوے اسے اچھا نہیں لگتا، سب واپس کر دیتا ہے، بغیر سالن کے روٹی کھاتا ہے۔ اچھا، فرمایا ہاں۔ میں پوچھا، بولا کہ بیٹے کیا بات ہے؟ گھر سے شکایت آئی ہے کہ جس طرح بھی سالن کوئی بناتے ہیں آپ سالن سے روٹی نہیں کھاتے، روکھی روٹی کھا لیتے ہیں پانی سے اور سالن واپس کر دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں آپ کو سالن پسند نہیں آیا یا ڈھنگ سے پکاتی نہیں ہے، کیا وجہ؟ نہیں ہے سالن تو اچھا ہے، پھر کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا ایک وجہ ہے۔ فرمایا کیا؟ کہ دلی کے اندر دستور ہے سالن میں امچور ڈالنے کا، کھٹائی ڈالنے کا، سالن میں امچور ڈالنے کا دستور ہے۔
تو وہ جو امچور اس میں ڈالا گیا ہے مجھے یہ خبر نہیں کون سے باغ کا ہے جو صحیح وقت پر بیچا گیا تھا شریعت کے مطابق، یا اس کا ہے جو شریعت کے خلاف بیچا گیا تھا۔ اب تو سب یہ ویسے ہی بکھرے نا، کوئی ہوگا اللہ کا بندہ ایسا ایک آدھا کوئی۔ تو میں یہ نہیں جانتا کہ یہ امچور کون سے باغ کا ہے جو شریعت کے موافق تھا یا شریعت کے خلاف تھا، اس لیے میں سالن نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر! استاد صاحب دنگ رہ گئے اور فرمایا اللہ اکبر، علم سیکھا مفتی مظفر حسین نے ہم سے، اور تقوی سیکھا ہم نے مفتی مظفر حسین سے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا خوف۔ بڑے مزے لے لے کے کھاتا تھا، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں جو کھٹائی پڑی ہوئی ہے وہ کھٹائی کون سے باغ کی ہے۔ تو کیا جواب دوں گا خدا تعالیٰ کو میں؟ تو یوں فرمایا تقوی سیکھا ہم نے مفتی مظفر حسین صاحب سے، اور ان کا یہ حال تھا مفتی مظفر حسین صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ خیر اسے چھوڑو، تقوی اونچی بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ تو اس آدمی نے یوں کہا اس طالب علم سے، ایسا معلوم ہوتا ہے تیرا آنا جانا تھانہ بھون ہے۔ ہاں میرا جانا آنا تھانہ بھون حضرت تھانوی کے پاس ہے۔ جبھی تو جو وہاں جاتا ہے اس کے اندر ایسی احتیاط پیدا ہوتی ہے کہ مسجد کی لائٹ جلانا گوارا نہیں ہے، اپنی لائٹ نکال کر، اپنی موم بتی نکال کر جلا کر اپنا کام۔ آ رہی آواز؟ اور ہم بھی اللہ والے ہیں، تہجد گزار ہیں، تقوی والے ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، سب کچھ ہیں۔ وہ تو فرمایا غرض معاملات کی صفائی کی طرف بالکل خیال نہیں لوگوں کا، زبان غیبت اور طعن میں مبتلا، دل حرص اور لالچ میں گرفتار۔ جیسی گاڑی اس کی ایسی گاڑی میں بھی لاؤں گا، جیسا مکان اس نے بنایا میں بھی ایسے ہی مکان بناؤں گا، اس نے وہاں پلاٹ خریدا میں بھی پلاٹ خریدوں گا۔ یہ حرص اور طمع، تجھے کیا ضرورت پڑی تھی جب تیرے پاس رہنے کو مکان ہے بقدر ضرورت، پھر کیا ضرورت ہے؟ تو حرص میں دل مبتلا ہے، لالچ میں دل گرفتار ہے، تو روحانی بیماری ہوئی نہ ہوئی۔ جسمانی بیماری کیا ہے؟ غیبت، تانا دینا، اور دل حرص اور لالچ میں گرفتار ہونا۔ وہ مسئلہ ہے، اونٹ سے کسی نے پوچھا، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی؟ تو اس نے کہا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، میری کوئی کل سیدھی نہیں۔ ایسے ہی ہم لوگوں کی حالت ہے دین کی۔ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ ہماری کوئی حالت درست نہیں۔ ظاہر کی طرف دیکھیے تو وہ ٹھیک نہیں، باطن کی طرف دیکھیے وہ درست نہیں۔ حالانکہ مسلمان بھرے پڑے ہیں، سارا گاؤں مسلمانوں کا، سارا شہر مسلمانوں کا۔ حالانکہ حق تعالیٰ نے صرف احکام ہی نہیں اتارے، بلکہ ایک اتنا بڑا نبی بھیج کر یہ بھی بتا دیا کہ اس نمونے کے ہو کر آؤ۔ مگر اس رحمت کی کیا قدر ہوئی؟ ہم کس قدر نمونے کے موافق بن کر آئے؟ کیا ہماری داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا کھانا سونا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے؟ صحابہ نے تو نماز تک پڑھ کے دکھائی کہ میں نے حضور کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ غور کیجئے، اگر درزی کو تم سینے کے لیے اچکن دے دو تو وہ ساری اچکن بہت ٹھیک اور خوبصورت ہے، جس میں جھول تک نہ ہو، کہیں جھول نہیں، مگر ایک آستین کو 4 انگل چھوٹا کر لایا درزی، تو آپ اس کو کیا اچکن کو لے لیں گے؟ تو بھائی لے لیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ درزی کے سر سے ماریں گے، اور جان بوجھ کر اگر ایسا کیا ہے تو قیمت لینے پر بھی کفایت نہ ہوگی بلکہ کچھ جرمانہ لیا جائے گا۔ حالانکہ نمونے سے صرف 4 انگل خلاف ہے، اور یہاں نمونے سے 4 انگل بھی موافقت نہیں۔ اللہ میاں کا یہ حکم تھا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو
تو میری تابع داری کرو، اللہ میاں تم کو دوست رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے۔ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو، او مسلمانوں، اللہ میاں کو دوست رکھیں گے، حدیث میں آتا ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس کو اختیار کرو۔ یہ ہے نمونہ جس کے موافق ہو کر ہمیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمیں یہ بن کر جانا ہے۔ افسوس مسلمانوں نے ہر بات میں رسول اللہ کے خلاف کیا، جو وضع بتائی اس کے خلاف وضع تراشی، نکاح وغیرہ میں نئی نئی رسمیں رواج دے دی، اخلاق اور عادات نئے اختیار کیے، اب عقیدوں میں بھی تراش خراش ہونے لگا۔ عقیدوں میں تراش خراش کیا ہونے لگا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے محلے میں ایک عورت مر گئی تھی، بچہ پیدا ہوا تھا اس کے، اور وہ جب سے بھوتنی بن گئی چپٹتی پھر رہی ہے، کسی کے چپٹتی پھر رہی ہے۔ تو ہم مانیں گے اس بات کو؟ ہم مانیں گے؟ کیوں؟ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو زچہ خانے میں عورت مر جائے وہ شہید ہے، شہادت کا مقام اس کو ملا ہے، اور تم کہہ رہے ہو اسے بھوتنی بن گئی چپٹتی پھر رہی ہے۔ یہاں قریش میں ایک بڑا میاں تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو ایک عورت کے اوپر وہ آگے بولنے لگا، تو آواز بھی ایسی بول رہا ہے بابا بابا والی، اور چال بھی بابا والی، دیکھا آپ نے؟ لیکن اس کے اوپر تو وہ آ رہا ہے، بہت بڑھیا ہوا بھائی، اس کے گھر والوں کو بلا کے کہو اسے لے جاؤ اپنے گھر، اسے لے جاؤ اپنے گھر، تھا بابا یہاں آ گیا ہمارے گھر میں بھولنے سے۔ کوئی بابا بھابھی نہیں آتا، مرنے کے بعد لوٹ کر کوئی نہیں آتا۔ اگر نیک ہے تو جنت کو چھوڑ کے کیوں آئے گا، اور اگر بد ہے تو فرشتے کیوں چھوڑ دیں گے؟ جب تیری جان بچ گئی بھاگ جا، گھوم گیا، چھوڑ دیں گے فرشتے؟ ہائے ہائے۔ ایک دن یہاں جامع مسجد میں ماں بیٹھا میں، مقبرے کے سامنے چرپا بچھائے، کھٹیکوں میں سے ایک عورت کو لائے پکڑ کے 3-4 آدمی، اور لا کے مقبرے پہ بٹھا دی، کہنے جی اسے اثر ہو رہا دیکھو۔ مگر میں تو اثر کو جانتا نہیں بھائی، کیا ہو اثر؟ میرے تو کوئی رشتے داری نہیں، نہ میرے دوستان، نہ کسی جنات سے، میں کیا بتاؤں؟ جی نہیں پھر بھی دیکھ لو۔ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بھائی کون ہے، کیا بات ہے؟ اس نے لمبے لمبے یوں کر کر کے اڑائیاں دے کے ہاتھ پھینکنے سے، بھائی کیا کر رہی؟ کہنے اب آ رہے، اب آنے لگ رہے اس کے اوپر، وہ جو ہے اس کے اوپر وہ حضرت، وہ ہوا وہ آ رہی ہے۔ ارے میں نے کہا اب تک گھنٹی بجاتا آ رہا، اب تک آیا نہیں، کہ تو بول کون ہے؟ کہنے لگا ہم ہیں کلیئر والے۔ دیکھا سمجھے، ہم ہیں کلیئر والے۔ میں نے کہا کلیئر والا کون ہے تو؟ وہ سامنے بیٹھی، میں یوں چرپائے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا کلیئر والا کون ہے تو؟ تو کہنا ابھی تو بتایا ہے، دھمکا کے کہہ رہا ابھی تو بتایا کلیئر والے ہیں ہم۔ اب میں بھی اپنے پہ غصے میں آ گیا، میں نے کہا کلیئر میں تو کتے بھی رہے، تو کون ہے؟ کلیئر والے ہیں، کلیئر والے ہیں بکواس کر رہا ہے، کلیئر میں تو کتے بھی رہے، تو کون ہے؟ صحیح نہیں بتانے کا؟ کہنے لگا جی میں تو دلاور خاں ہوں۔ وہاں دلاور خاں کی قبر وہاں بن رہی جنگل میں، ادھر حسین خاں کے لڑکے بتاوے ان کو، حسین خان جو تھے حسین پور جنہوں نے بسایا تھا، ان کے ایک لڑکے تھے، وہ جناتنی سے پیدا ہوئے تھے، کس طرح بتاوے لوگ اللہ جانے، ان کی قبر وہاں ہے۔ میں نے کہا اس کی قبر وہاں ہے، وہاں سے اٹھ کے یہاں کیسے آ گیا دلاور خان؟ بس آیت الکرسی پڑھ کے یہاں کر کے ایک دیا اللہ کر کے، ایک لگتے چاروں ساتوں طبق روشن ہو گئے، اور کہنے لگی میں تو رام کشن ہوں، رام کشن۔ کبھی کچھ بتاوے کبھی کچھ بتاوے، تو کچھ بھی ہے اس پہ آیا کیوں؟ کہنے لگا جی یہ کپڑے دھو رہی تھی، میں جا رہا تھا چرا گلی میں کو،
یہ مکی اس انداز سے مارنی تھی، میری طبیعت آ گئی اس پہ، مگر تیرے جنون کو عشق کو لگا دوں آگ، کم وقت میں ٹھائی ڈنڈا، نہیں میں اب جا رہا ہوں، سے نہیں آنے کا، بالکل نہیں آنے کا، مگر بھاگ جا، تو بھاگ جا، بھاگ گیا، ٹھیک ہو گئی، چلی گئی، اب اللہ جانے کیا تھا کیا نہیں تھا. سمجھ میں آئی؟ عقیدہ دیکھا آپ نے؟ مرا ہوا کوئی آ سکتا ہے کسی چپٹے کا آ کے کسی کو؟ یہاں دربار میں ایک لڑکی دربار میں، اسے جب اثر ہوتا، ہاتھ یوں موڑ لیتی، پیر یوں موڑ لیتی، یوں ہو جاتی. یہاں لوئی میں تھی کوئی عورت ایسی لڑکی، تو وہ مر گئی تھی، تو وہ اسی کی طرح جیسے وہ ہوتی اسی طرح ہو جاتی تھی. تو سب گھر والے یہ کہتے ہیں اس پہ تو وہی آ رہی، دیکھو اسی طرح ہاتھ موڑ لے، اسی طرح پیر کر لے، جیسے وہ تھی اسی طرح سے ہو جائے. میرے پاس لائے، میں نے کہا اسے بھائی کسی ڈاکٹر حکیم کو دکھاؤ. اب سیدھی سچی بات ہے، لوگ مانتے نہیں، نمک مرچ ہمارے پاس نہیں، مانتا ہوں نہیں مانتا، مانتا ہوں مان، نہ مانتا ہوں سیدھا لگ، جو لے کے کھا رکھا ہو وہ ہمارے سے لے لے، وصول کر لے. میں نے کہا حکیم جی کو دکھاؤ جا کے سے. ان کے کچھ دماغ میں آئی، حکیم جی کو دکھایا، حکیم جی نے نبض دیکھتے ہی ایک پڑیا دیا کرتے وہ، اور ایک شربت تھوڑا سا شیشے میں گلاس میں، یہ پکا کے سے پلا دو. وہ پلایا، آدھ گھنٹے کے بعد اسے نیند آ گئی. جب نیند آ گئی سوئی خوب پیٹ بھر کے، اور اٹھی تو بالکل صحیح، نہ پھر اثر ہوا نہ کچھ ہوا. میں نے پوچھا کب سے یہ سوئی تھی؟ انہوں نے کہا 3 دن سوئے پہ ہو گئے. حکیم جی نے جو دوا دی مرض کی، تو وہ سو گئی، اور سوتے سارے بھوت. تم تو جلدی مان لو گے نا، جلدی سے بالکل مان لو گے، ہاتھ جوڑو گے، جی معاف کر دو جی، تمہیں کیا چاہیے جی، جو چاہیے جی ہم دے دیں گے، جو تو تجھے چاہے چل تو لے گے، چل اس کے ساتھ، وہ تجھے لے جانا چاہ رہی. یہ عقیدے کی خرابی. یاد رکھو مسلمانوں کا عقیدہ ایسے کمزور نہیں، ہمارا عقیدہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمایا. یہ قوم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں ہے، گروہ میں ہونا تو درکنار، اب تو اس گروہ کے لوگوں سے ملنا بھی لوگ نہیں چاہتے، کیونکہ اس گروہ میں دنیا کی ترقی نہیں ہے، دنیا کی ترقی نہیں. ایک آدمی نے مجھ سے لکھنؤ میں بیان کیا کہ آج کمیٹی ہوئی ہے جس میں ان باتوں پر بحث تھی جو مسلمانوں کو ترقی سے روک رہی ہیں. اس کمیٹی میں یہ تھا مسلمان ترقی سے کیوں رک رہا ہے؟ آخر میں یہ طے ہوا مذہب ترقی سے رکاوٹ ہے. ترقی سے رکاوٹ کیا ہے؟ مذہب. مذہب کو چھوڑ دو. چھوڑ دینے سے مسلمانوں نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ ساری باتیں نفس کی خواہش سے پیدا ہوئیں. حق تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا علاج بتایا ہے. تو علاج کیا ہے؟ نفس کو خواہش سے روکنا، کیونکہ مرض کا علاج اسی طرح ہوتا ہے، اس کے مادے اور سبب کو نکال دیں. جب سبب جاتا رہے گا مرض خود بخود دور ہو جائے گا. دیکھو مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا، ہائے ہائے ہائے. ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان پہ 10 ٹکڑا کچھ گر گیا، انہوں نے اسے اٹھا کے جھاڑ کے صاف کر کے کھا لیا. چاروں طرف عیسائی لوگ دیکھ رہے ہیں، غیر مسلم دیکھ رہے ہیں، تو کسی نے چپکے سے کہا ایسی حرکت نہ کرو، یہاں یہ سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے. تو ان صحابی نے للکار کے فرمایا کیا ان بےایمانوں کی وجہ سے اپنے نبی کی محبوب سنت کو چھوڑ دو؟ یہ ہے ایمان. مسلمانوں نفس کی خواہش کو چھوڑ دو، حق تعالیٰ کی اطاعت کرو. کیا اللہ میاں کا کچھ حق نہیں ہے؟ جو کھلا رہا ہے پیا رہا ہے، زمین آسمان کا نظام سارا تمہارے لیے بنا رکھا ہے، تو دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ کا تم پر کچھ حق نہیں ہے؟ اللہ میاں ایسے ایسے مرضوں کا علاج بتاتے ہیں جن کو تم خود کسی طرح نہیں سمجھ سکتے، اور وہ مرض اندر ہی اندر تمہارا کام تمام کیے ڈال رہا ہے. اور وہ علاج وہی ہے نفس کی خواہش کا چھوڑنا، جس کا آسان طریقہ بتائے دیتا ہوں، چند روز کرنا پڑے گا.
یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک طریقہ ہے کہ بڑے بڑے مرید، بڑے بڑے عالم آ کر آسانی کے ساتھ اللہ والے بن کے چلے گئے، ورنہ پہلے زمانے میں بہت بہت کام کیے جاتے تھے نفس کو صدانے کے لیے۔ خانقاہ میں خانقاہ میں ایک عورت آیا کرتی تھی روٹی دینے کے لیے، جن کی روٹی باندھ رکھی تھی وہ روٹی سب کے پاس ٹیپن لگ گئی چلی گئی۔ ایک آدمی انتظار میں بیٹھا رہتا اس کی، جب آتی اسے دیکھتا، وہ تو کھانا رکھی اس کو اوپر نیچے دیکھتا رہتا تھا۔ اس عورت کو شک ہو گیا یہ میری طرف غلط نظر رکھتا ہے، اس نے جا کے شیخ سے کہا فلاں مرید مجھے تکتا ہے، جب میں کھانا رکھنے جاتی ہوں تو وہ مرید مجھے تکتا ہے۔ فرمایا اچھا۔ ان بزرگوں نے دیکھا، دیکھ کر کے تحقیق کر کے سمجھ گیا ہاں واقعی بیماری ہے۔ اب دیکھو نفس کا علاج، انہوں نے اس کو کھانا کھانے میں دستوں کی دوا ملا کے دے دی، دستوں کی دوا ملا کر دے دی۔ اب جو اس نے وہ دلیا ولیا جو کچھ ہوگا وہ کھایا تو دست شروع ہو گئے۔ ایک برتن رکھ دیا پھٹا ہوا، کربا وغیرہ کوئی گھڑا کوئی ٹوٹا پھٹا، کہ جب بھی حاجت ہو اس میں حاجت رفع کرے، اس گھڑے میں حاجت رفع کرے۔ پھر پلا دیا جلاب، اور اس سے اور دست آنے شروع ہو گئے۔ میاں مٹھو کی آنکھیں بھی ڈل گئی، ہاتھ پیر بھی ڈل گئے، سارا نشہ ڈھلا ہو گیا، سارا تکبر جاتا رہا، ساری وہ انانیت، ساری وہ شہوت پرستی، وہ ساری لگائی بازی، سب اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ جب دیکھ لیا کہ ہاں اب یہ ڈھل گیا بالکل، تو فرمایا اس عورت سے اب جاؤ اور کھانا دے کر اس سے کہنا تمہاری طبیعت کیسی ہے، اب پوچھنا اس سے تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ وہ گئی اور جا کے کھانا رکھ کے کہا یہ کھا لینا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو یہ منہ پھیر کے کیا، اس کی طرف دیکھ کے منہ پھیر کے کیا کہہ رہے ہیں، جاؤ جلدی سے جا۔ میں نے آپ کو شاید سمجھایا نہیں صحیح، وہ دستوں کی دوا دی تھی اس عورت کو، اس مرید کو نہیں دی تھی، اس عورت کو دی تھی دستوں کی دوا، اور وہ جو دست ہوتے تھے حاجت رفع کرتی اس برتن میں کرتی تھی۔ اب 2 دن میں وہ نڈال ہو گئی، بالکل چہرہ بدل گیا، جو چمک دمک تھی وہ ساری جاتی رہی اس عورت کی۔ اب اس سے کہا 2-3 دن کے بعد اب کھانا لے کر جاؤ اور جا کے ان سے سلام کرنا اور پوچھنا مزاج کیسے ہے۔ اب یہ گئی، جا کر دیکھا ہی نہیں اس کی طرف کو یوں، اور دیکھا اس کی تو شکل ہی بدل گئی، تو چڑیلو جیسی شکل ہو رہی اس کی تو، اور کل کتنی چمک دمک تھی، کیا چمک تھا اس کے اندر، بس۔ اور کہا چلو رکھ کے کھانا، جاؤ جاؤ، چلتا کر دیا۔ حضرت سے جا کے کہا جی آج یوں یوں قصہ ہوا ہے، حضرت نے بلا کر بھیجا، فرمایا روزانہ تم اس عورت کو دیکھا کرتے تھے اور آج تم نے نظر سے نگاہ ڈالتی اسے چکر دے کے بھیج دیا، واپس بھیج دیا۔ کیا چیز نکل گئی اس کے اندر سے؟ جو چیز نکل گئی جس پر تم عاشق ہو رہے تھے اور فدا ہو رہے تھے، آؤ ہم تمہیں وہ دکھائیں۔ اٹھا کر اس کروے کے پاس لے گئے اس بدنے کے، اور فرمایا یہ ہے وہ تمہارا محبوب جس پر تم فدا تھے، لے جاؤ اسے اٹھا۔ جب دست ہونے شروع ہوئے، پاخانہ بار بار پیٹ خالی ہو گیا، بدن ڈل گیا، تو چہرے بھی چمک بھی، بخار میں کیا حال ہو جاتا ہے، وہ جو چمک رہی تھی وہ چمک ختم ہو گئی۔ تمہارا محبوب یہ ہے اس کروے میں، لے جاؤ اس اپنے محبوب کو، اٹھاؤ یہاں سے۔ وہ مرید سمجھ گیا یہ تو حضرت کو میرے حال کی اطلاع ہو گئی تھی اور یہ میرے نفس کا علاج کیا ہے، حضرت میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے اس طریقے سے اپنے نفس کو آزادی نہیں ہونے دوں گا۔ تو دیکھا کتنا سخت علاج کیا نفس کی خواہش کے روکنے کا، کسی کی طرف دیکھنے کا، کسی کی بہو بیٹی کی طرف دیکھنے کا کیسا سخت علاج کیا، دیکھ لیا آپ نے۔ یہ پہلے دستور تھے، یہ حضرت تھانوی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے مجدد، انہوں نے آسان کر دیا بالکل
کہ نہ دستوں کی دوا کھانی پڑے، نہ کچھ مصیبت اٹھانی پڑے، اور کام پورا ہو جائے۔ ہم تم کو وہ مرض اندر ہی اندر تمہارا کام تمام کر رہا ہے، اور وہ علاج وہی نفس کی خواہش کا چھوڑنا ہے، نفس کی خواہش کا چھوڑنا ہے، جس کا آسان طریقہ میں بتائے دیتا ہوں، آسان طریقہ، مگر چند روز کرنا پڑے گا، بہت ہی تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ تعالی نفع معلوم ہوگا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ ہر کام شروع میں تکلیف سے ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے اس میں مہارت پیدا ہو جاتی ہے۔ سو آپ اس کا بندوبست کر لیجئے، اور وہ یہ کہ کوئی بات یا کوئی کام دل میں آتے ہی نہ کر ڈالیے۔ یہ علاج بتا رہے ہیں حضرت، یہ بندوبست آپ کریں گے، کچھ تو کرنا پڑے گا، نہ کرنا پڑے گا، یا پیر صاحب ہی سارا کر دیں گے؟ اس کا بندوبست کر لیجئے، وہ یہ کہ کوئی بات یا کوئی کام دل میں آتے ہی نہ کر ڈالیے، بلکہ پہلے سوچ لیا جاوے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے خلاف تو نہیں، یہ سوچ لو۔ اول ذرا دشواری سی ہوگی، مگر تھوڑے دنوں میں عادت ہو جائے گی۔ اس کا ہر کام میں خیال رکھیے، یہاں تک کہ یہ حال ہو جائے کہ بات منہ سے نکالنی چاہیے مگر رک گئے کہ اللہ میاں کا حکم کیا ہے، نفس کی خواہش کیا ہے، اللہ میاں کا حکم کیا ہے، اور میرے نفس کی خواہش کیا ہے۔ تو جس بات میں نفس کی خواہش پائی جائے اس کو زبان سے لفظ کو نہ نکالنا، نہ اس پر عمل کرنا۔ رہی یہ بات کہ ہمیں حق تعالیٰ کے حکم اور نفس کی خواہش میں تمیز کیسے ہوگی، تو اس کی بابت اور یہ عرض ہے، اس کے لیے علم دین کی ضرورت ہے۔ جاہل کسی کام کا نہیں، وہ مرید ہو کر بھی مراد کو نہیں پہنچ پاتا، مگر تھوڑا بہت علم ضرور چاہیے۔ اگر کتاب نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پوچھ لیا کرو، چند روز یہی عادت ڈالو، اس سے کسی قدر آپ کے بولنے اور کھانے میں کمی ہوگی۔ مگر جس وقت مزہ اس کا حاصل ہوگا اور آپ اس تھوڑے کو بہت سمجھیں گے، اچھی تھوڑی چیز بہتر ہے اس سے کہ بری ہو اور بہت ہو۔ غلاظت گندگی کتنی ہو مگر ایک چمچ فیرنی پر اس کو ترجیح نہیں ہو سکتی۔ جب عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے اور تو گناہ کی نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے، پھر گناہ کا کرنا اس سے زیادہ دشوار ہونے لگتا ہے۔ جیسے کہ پہلے عبادت کرنا دشوار تھا، اور اگر اتفاق سے گناہ ہو بھی جائے تو طبیعت سست رہتی ہے، کیوں غلطی ہو گئی، میں کیوں گناہ کر بیٹھا، میں کیوں جی کی خواہش کو مان بیٹھا، کسی طرح چین نہیں آتا جب تک کہ استغفار نہ کر لے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، لکھا کہ مجھے کچھ اپنے اندر عجب کا شبہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ ہے اصلاح، کاپی میں لکھو اور شیخ کے حوالے کرو، سچائی کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر لکھو صحیح حالت اپنی، اور جو وہاں سے حکم آئے اس پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ پوچھ تو لیا، عمل کرتے نہیں۔ کسی نے کہا تھا حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ سے، آپ تو یوں کہیں، یوں کرو، یہ کرو، وہ کرو، عجیب بس کچھ سینے میں سے دے دو، اپنے سینے میں سے بس، تم تو چکی پھسواؤ، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، اپنے سینے میں سے نکال کے دے دو نا کچھ، لے بیڑا پار ہو گیا جا تیرا۔ تو حضرت نے فرمایا سینے میں کیا رکھا ہے، چیر کے دیکھ لے، بلغم بھر رہا، نکال لے، سینے میں سے دے دو، سینے میں سے دے دو۔ سینے میں یوں آ گیا تھا میرے بھی مفت میں ہی، مجھے بھی تو کچھ کرنا پڑا ہوگا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے، اور کیسا ڈول تھا آپ کا، اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ تھا حضرت کا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ بیان جب کرتے تھے، ان کے بیان کی کیسٹیں ہیں، بیان جب کرتے تھے، اگر گاڑی والے نے گاڑی روک کے کان لگا لیے، ہمت نہیں ہے گاڑی آگے لے کے چلا جائے۔ بوڑھے آدمی کو کھانسی ہو رہی ہے، لیکن جب مجلس میں بیٹھ کے بیان حضرت کا شروع ہو گیا تو بوڑھا یوں روک کے کھانسی کو روکتا تھا کہ کوئی بات کان سے نکل نہ جائے، ایسا کرامتی بیان حضرت کا ہوتا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے یا پڑپوتے
تو اب دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے، خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی اونچا ہے، اور تیسرے نمبر پر مالدار ہی بہت زیادہ، مالدار بہت زیادہ تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ علم کا یہ حال، عمل کا یہ حال، کیا آپ دیکھیں کیا، تو ایسے آدمی کے دل میں خیال آ جائے، عجب ہو جائے کہ میں ایسا ہوں، میری تقریر کرواؤ نا، ذرا میری تقریر کرواؤ نا، بتا دوں نہیں لوگوں کو ایسی ہو تقریر۔ مال میں مقابلہ نہیں، علم میں مقابلہ نہیں، حسن میں مقابلہ نہیں، عزت میں مقابلہ نہیں، پوری دنیا میں ماننا ہوا دارالعلوم دیوبند ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا میں۔ لیکن حضرت کیا فرما رہے ہیں، مجھے کچھ عجب کا شبہ ہو رہا ہے، اور کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے پیر کو، اپنے اوپر کچھ عجب کا شبہ۔ عجب کسے کہتے ہیں؟ اپنے اوپر اچھائی کی نظر ہونا، میں سمجھ میں آ گئی؟ اپنے اوپر اچھائی کی نظر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، دارالعلوم دیوبند کا انتظام کر کے کچھ وقت کے لیے تھانہ بھون آ جاؤ، ہم وہاں کا انتظام کسی کا ثبوت کر کے حضرت تھانہ بھون تشریف لے آئے، آ گئے، بہت اچھا علاج دیکھیے حضرت تھانوی کا۔ یہ نہیں کہا کہ 5 جوتے ان کے سر پہ صبح کو مارا کرو، 5 شام کو مارا کرو، دماغ کا خناس نکل جائے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ آسان علاج تجویز فرمایا، اور کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کیا علاج تجویز فرمایا؟ وہاں بیٹھ جائیے دروازے میں، جو آدمی آ کر کے جوتے نکال کے اندر آئے، تم اس کے جوتے سیدھے کر دیا کرنا۔ اتنے بڑے عالم، دارالعلوم دیوبند کے محتمم، ہے نا، اتنے خوبصورت حسین، جن کے کمال ہی کمال بھرا ہوا تھا، کہاں بٹھایا؟ دروازے میں۔ جو آ کر کے لوگ جوتے نکال کے اندر آئے، ان کے جوتے صاف کر کے سیدھے کر دیا کرو، بس یہ بات۔ اب حضرت قاری صاحب محترم دارالعلوم دیوبند وہاں بیٹھے ہیں، جوتے سیدھے کریں، لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں محترم صاحب یہاں بیٹھے، جوتے سیدھے کریں، بول سکتے نہیں کسی سے، سلام کر لے، کسی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام، بس ختم۔ 2-4 دن رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا، قاری صاحب جاؤ، ماشاءاللہ آپ نے کہنا مانا، اب انشاءاللہ کبھی بھی اس کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی بھی اپنے اوپر اچھائی کی نظر نہیں جائے گی، بلکہ یہ سمجھیں گے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک آدمی رات کو چرپائی بچھا کر کے حضرت کی چرپائی کے نیچے ہی گھس گیا، وہیں سو گیا، اور کمرے کے کواڑ بند کر دیے، حضرت بھی لیٹ گئے۔ تو تھوڑی دیر تک تو لیٹے رہے، چپ، وہ نیچے پڑا رہا، اپنا جاگتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد خطبہ پڑھا حضرت نے، خطبہ پڑھ کر پھر بیان شروع فرمایا، 1 گھنٹے تک بیان ہوا، 1 گھنٹے کے بعد بیان کے بعد پھر دعا ہو کر کے ختم ہو گئی، پھر حضرت سو گئے، وہ بھی سو گیا۔ صبح کو اٹھ کر کہا، حضرت رات تو کمال ہو گیا، مزہ آ گیا، رات کا بیان میں تو مزہ آ گیا۔ اور کیا کہہ رہے ہو، کیا بات ہے؟ رات آپ نے بیان فرمایا تھا نا، رات کہاں بیان کیا تھا؟ وہاں کیا تھا، تم سب نہیں سن رہے تھے؟ نہیں، کمرے میں آنے کے بعد لیٹ کر آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت سمجھ گئے کہ اس نے چور بازاری کی ہے، میرے کمرے میں گھس گیا چپکے سے، تو فرمایا تم کہاں تھے؟ تو آپ کی چرپائی کے نیچے تھا۔ اب تو پتہ چل گیا۔ اچھا، اب حضرت نے فرمایا میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری زندگی میں اس کا ذکر نہ کرنا، میری زندگی میں، ارے خوب ذکر کریے، حضرت جی ایسے ہیں بھائی، بڑے پہنچے ہوئے، رات کو جا کے 4تھے آسمان پہ نماز پڑھیں، جو کہیے لوگوں کو، ہے نا۔ اور حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ فنائیت اسے کہتے ہیں۔ وہاں اصلاح ہو چکی حضرت تھانوی کے یہاں، اور اصلاح کا کتنا آسان طریقہ بتایا کہ پہلے تو سوچو پھر بولو، پہلے سوچو پھر کرو، میرا نفس کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے اس معاملے میں۔ سامنے سے کوئی کالی پیلی عورت آ رہی ہے، جی چاہ رہا ہے دیکھوں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یغضوا من ابصارہم، نظروں کو نیچے کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں یغضوا من ابصارہم، نظروں کو نیچی کرو۔
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو اللہ تو یوں کہہ رہے ہیں، اور نفس کیا کہہ رہا ہے؟ ارے ایک دفعہ دیکھنا تو ہے، کون سا اس کو بغل میں اٹھا کے بھاگوں گا کہیں؟ دیکھنا تو ہے، ایک دفعہ دیکھ لوں گا پھر جی چین سے ہو جائے گا دیکھ کے۔ تو نفس کی مانیں گے کہ اللہ کی مانیں گے؟ بس اتنی سی بات ہے، ہو گئی اصلاح۔ اگر اللہ کی ماننے کی عادت پڑ گئی تو اللہ والا بن گیا، اور نفس کی ماننے کی بن گئی تو شیطان والا بن گیا۔ ہر سال جب دارالعلوم دیوبند کی وہ مجلس ہوتی تھی شورا، حضرت استعفیٰ پیش کر دیتے تھے، اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا ایک سال میں نے خدمت کر لی ہے، جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دیا جائے، آگے میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں دارالعلوم دیوبند کی خدمت کر سکوں۔ سب لوگ کہیں حضرت بلا آپ نے تو اتنا کام انجام دیا، آپ کے سوا کون ہے؟ پھر محتمی میں آپ کو بنا دیا جاتا تھا۔ اگلے سال پھر جب وہ ہوتی تھی شورا، پھر استعفیٰ، ہر سال استعفیٰ پیش کر دی۔ یہ کس چیز کی برکت تھی؟ اپنے پر نظر۔ اور اب تو جھونپڑی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ مدرسہ، اتنا بڑا مدرسہ تو مدرسہ۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یہ میں نے بات اس پر سنائی ہے کہ کتنا آسانی سے علاج فرما دیا، کہ یوں کہا کہ یہ دیکھ، یہاں تک کہ یہ حال ہو جائے کہ منہ سے بات نکالنی چاہیے مگر رک گئے، اللہ میاں کا حکم کیا ہے، نفس کی خواہش کیا ہے، جس بات میں نفس کی خواہش پائی جائے اس کو زبان پر نہ لاؤ۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو بغیر استغفار کیے، توبہ کیے، روئے دھوئے بغیر چین نہ آئے اس کو، یہ حال ہونا چاہیے۔ یہ حال ہے اللہ والوں کا۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، فرشتوں سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے فرشتوں کو معصوم بنایا، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، فرشتوں سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ نبی بھی معصوم ہے، ان سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو فرشتوں میں اور نبیوں میں فرق کیا ہے؟ معصوم ہونے میں فرق یہ ہے، فرشتے معصوم ہیں، ان کے نفس نہیں ہے، نبی کے نفس ہے اور معصوم ہے۔ کیا؟ اچھا، ایسے ایسے چارٹ چاہیے نا، تو یہ تو حافظوں کو ایسی ایسی چارٹ چاہیے بس۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، میری زندگی میں کبھی بھید کسی کو نہ بتلانا تو بتاؤں؟ فرمایا جی، فرمایا کلکتے میں فلاں محلے میں فلاں کالونی میں یہ جلسہ ہو رہا تھا، وہاں یہ بیان ہوا۔ لیٹے کہاں ہیں؟ کمرے میں۔ اور تب بیان کہاں ہو رہا ہے؟ کلکتے میں۔ کون سی طاقت تھی جو وہاں جا کر کے بولوا جسم یہاں پڑا دکھائی دے رہا ہے اس کو؟ اور پورا بیان 1 گھنٹے کا جو اس نے سنا ہے، یہ تھی حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، کہ اللہ والے یوں بنے، اللہ والے یوں بنے، دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب، اور دل کی دشمن آنکھ ہوئی، دل دشمن جاں ہو گیا۔ فلاں کا دولہا آیا ساس کو سلام کرنے، محلے کی ساری عورتیں کھڑی ہیں، تہجد گزار بھی، نوازن بھی، ملانی بھی، ساری کی ساری کھڑی ہو کے جھانک گئی، اسے دولہا کو کیسا ہے؟ یہ تو اس سے بڑا لگ رہا عمر میں، عمر میں بڑا لگ رہا۔ دیکھ بھی لیا، پھر تانے بھی مارنے لگی اوپر سے، کمیاں بھی نکالنے لگی۔ تو ایسی عورتیں اللہ کی ولی بن جائیں گی؟ نہیں بن سکتی، نہیں بن سکتی۔ کوڑا ہے جہنم کا، جہنم میں جانے کو تیاری کر رہی ہیں۔ اللہ والا بننا ہے تو نفس کے خلاف کرنا ہو۔ وہ ان کا داماد ہے، وہ دیکھیں، مجھے کچھ دینا ہے تو میں اسے دے دوں، ساس کو اس کے یہ دے دے گی،
اپنے پیسوں ملا کے میں دیکھنے کیوں جاؤں؟ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے۔ آئی سمجھ شریف میں نہیں آئی؟ کل ایک عورت آئی دو، تو اس نے تو ایک نے تو یہاں کو باندھ رکھا ہے، ناک ڈھک رکھی تھی، آنکھیں ساری دکھ رہی ہے، سارا منہ چمک رہا ہے۔ میں نے کہا آنکھوں کا پتہ چل گیا کتنی بڑی چھوٹی ہے، رنگ کا بھی پتہ چل گیا کیسی ہے۔ اور وہ بوڑھ جو ساتھ میں تھی ماں اس کی، وہ برقع اوڑھے ہوئے منہ کھولے ہوئے۔ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی منہ کھولے بیٹھی ہے تو میرے سامنے؟ ارے میں تو سارے پاس پڑھی۔ میں نے کہا جب پڑھی تھی اب بھی پڑھے گی؟ جب چھوٹی تھی جب پڑھی تھی جائز تھا، اب تو جائز نہیں ہے، اب تو جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مریدنی کو بھی پیر سے پردہ کرنا چاہیے، مریدنی کو بھی پیر سے پردہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر مرید عورت کو کرے تو پردے کے ساتھ کریں، دوپٹہ وغیرہ کو کپڑا پکڑا دیں، وہ اسے پکڑ کے بیٹھ جائے پردے کے ساتھ۔ جب مرید کریں ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا مرد، ناجائز، حرام ہے یہ، اللہ کا راستہ ہے، اللہ والے بننے کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے بیوی سے کہا ذرا کنگھا لے آئیے، مجھے باہر جانا ہے، داڑھی میں کر لوں۔ کنگھا لے آؤ، مجھے داڑھی میں کرنا ہے۔ بیوی نے کہا شیشہ بھی لاؤں؟ کیا لاؤں؟ شیشہ بھی لاؤں؟ اب چپ ہو گئے، تھوڑی دیر کا لے آؤ۔ بیوی لے آئی، کہنے کے بعد یہ تو بتاؤ جب میں نے پوچھا شیشہ لاؤں تو تم نے ہاں نہ تو کچھ کر نہیں، چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ پھر کچھ سوچ کے جب کہا یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے یہ سوچا تھا باہر جا رہا ہوں، داڑھی میں کنگھی کر لوں، کہیں داڑھی الٹی سیدھی نہ ہو رہی ہو اور کوئی آدمی مجھے دیکھے تو بے ڈنگا نہ کہے، اس لیے داڑھی میں کنگھا کرنا چاہتا تھا، اس لیے کنگھا منگوایا تھا میں نے کہ میرے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری داڑھی الجھی پلجھی دیکھ کر کسی کو تکلیف۔ اور ہاں آج ہم کیا کہیں جی ہم تو گاؤں کے آدمی ہیں، گاؤں کا تو گوبر کھاتا، پھر گاؤں کے آدمی کو اسلام نہیں چاہتا، طریقہ نہیں چاہتا، گاؤں کے آدمی کو سلیقہ نہیں چاہتا۔ جیسے گاؤں کے ہو اپنی حیثیت کے مطابق تہذیب پر آنا اسلامی ضروری ہے۔ کیا صحابہ گاؤں کے رہنے والے نہیں تھے؟ یہ گاؤں کے صحابی تھے، وہ حضور کے لیے گاؤں کی چیزیں لایا کرتے تھے، جو وہاں پیدا ہوتی تھی ان کے کھیت میں وہ لایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں ان کو دیا کرتے تھے، وہ لے کے جاتے تھے، بڑے خوش شہر کی چیزیں مل گئیں۔ تو حضور فرماتے تھے زار ہمارا گاؤں ہے اور ہم اس کے شہر ہیں، یہ گاؤں کی چیزیں لاتا ہے ہمارے لیے ہدیے میں، اور ہم اس کو شہر کی چیزیں ہدیے میں دیتے۔ تو گاؤں کے صحابہ بھی تو تھے۔ تو جب تم نے کہا آئینہ لاؤں تو کنگھے کو تو میں نے سوچ لیا تھا، آئینہ کو نہیں سوچا تھا۔ جب تم نے کہا آئینہ لاؤں تو میں نے سوچا آئینہ کی کیا ضرورت ہے، آئینے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر میں نے سوچا آئینے میں ہی تو پتہ چلے گا داڑھی کدھر کو جا رہی کدھر کو نہیں جا رہی، صحیح ہے ہو گئی نہیں ہو گئی، چہرے کا پتہ اسی میں چلے گا۔ اب چہرے پر دیکھا نہیں، یہاں کوئی چیز آنکھ کا چپڑ لگ رہا ہے، یہاں منہ ناک پہ یا منہ پہ لگ رہا ہے، اب آپ داڑھی کو کنگھا کر کے تو چلے گئے، چپڑ یہاں لگ رہا ہے۔ تو آئینے تو بتایا، آئینے نے چغل خور، آئینے کو چغل خور کہا کرتا ہوں میں، چغلی کھاوے اس طرح نہیں ہو رہا۔ لیکن آئینے میں کمال ایک نقصان بھی ہے، آئینے میں نقص یہ ہے، کمی تم بیٹھے ادھر کو دکھاوا ادھر کو ہے، نہیں کمی تم بیٹھے ادھر کو آئینے میں دیکھو تو دکھاوے گا ادھر کو، بیٹھے ادھر کو، تو ایک تو کمی ہے، یہی ہے اس کے اندر۔ ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے
جو تمہاری کمی ہے چپکے سے تمہیں بتا دیں، یہاں دیکھ یہ لگ رہا کسی سے ڈنڈورا نہیں پیٹتا، ہے نا؟ یہ خوبی ہے آئینے کی۔ تو میں نے سوچا کہ آئینے میں دیکھوں گا داڑھی صحیح ہو گئی، چہرہ صحیح ہے کہ نہیں، امامہ صحیح ہے کہ نہیں، تاکہ دیکھنے والوں سے جن سے ملنے جا رہا ہوں ان کو مجھے دیکھ کر تکلیف نہ ہو۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، تو میں نے پھر کہہ دیا لے آؤ آئینہ، اور پہلے سوچا نہیں تھا، اس لیے بغیر سوچے کیسے کہہ دیتا؟ سمجھ میں آ گئی؟ سوچنے کی بات سمجھ میں آ گئی؟ کریں گے سب، پہلے سوچیں گے پھر بولیں گے، پہلے سوچیں گے تب دیکھیں گے، نظریں اوپر کو اٹھنے نہ پائیں۔ ابھی 2-3 دن میں ایک عورت بیٹھی تھی، کئی بیٹھی تھی، تو ایک ادھر نوجوان بیٹھا تھا، اس سے پہلے بہت ڈنگے مار رہا تھا وہ نوجوان، یوں اور بڑے پڑھا لکھا تھا، ذرا اچھی خاصی ڈگری لیے ہوئے، بہت باتیں بنا رہا تھا۔ جب وہ عورت آ کر بیٹھی میں نے اس سے بات پوچھی تو میں نے اسے تعویذ دے دیا، دے کے طریقہ سمجھا کر رخصت کر دیا۔ تو میں اس نوجوان کی طرف دیکھ رہا تھا، جب وہ چلی گئی اس عورتیں، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میں نے اتنی دیر میں ایک دفعہ اس کی طرف نہیں دیکھا، کیسے کپڑے پہن رہی ہے، کیسے رنگ کی ہے، بوڑھی ہے کہ جوان ہے، میں نے ایک دفعہ نہیں دیکھا، اور تو نے 3 دفعہ اس کی طرف ادھر کو دیکھا نہیں دیکھا، کیوں دیکھا تو نے؟ تو پڑھا لکھا ہے اور اصلاح ہوئی بھی تمہاری تو پیارے، میں نے کہا پیارے جب تک اللہ والوں کی غلامی نہیں کرو گے اللہ سے تعلق جڑ نہیں سکتا، دھکے کھاتے پھریو نہیں مارے پھریو نہیں ہو سکتا۔ تو نظر ہے انسان کی، بے ارادے اگر نظر اٹھ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور نظر ہٹا لو۔ ایک بات اور یاد رکھو، اگر ماسٹرنی اور ڈاکٹرنی پاسپورٹ بنوانے جا رہے ہیں، وہاں عورت بیٹھی ہے اور اس سے بات کرنی ہے، تو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرو، منہ کھول کے بات کرو، اس کی طرف دیکھ کر بات کرو، کیونکہ تمہیں اپنا کام کروانا ہے، دھوکہ نہ کھا لینا۔ اور یہاں تم اللہ والے بن کے بیٹھ گئے اور اس کی طرف نہ دیکھا تو ہو سکتا ہے کوئی نقصان کر دے، تمہارا فوٹو لے لے اور کچھ اور گڑبڑ کھڑی کر دے۔ اس لیے نظروں سے نظر ملا کر بات کرو، یہاں کی نظر کو وہاں نہ جانے دینا، اس پہ نظر تم رکھنا، یہ نظر تو دیکھے، یہ نظر نہ دیکھے دل کی، موٹی ہے پتلی ہے، کپڑے کیسے پہن رہی ہے، کیسی لگ رہی ہے، اس سے کیا مطلب ہے تمہیں تو اپنا کام کرنا ہے، کام کر کے رخصت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ایسا؟ بولو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ یہ نہ دیکھیں اس کی نظر دل کی، یہ آنکھیں کی نگاہ دیکھیں، لیکن بقدر ضرورت سے، بلا ضرورت۔ ایک بزرگ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، بہت دیر تک اللہ اللہ کرتے تھے، اس کے شوہر نے کہا اس کی اپنی بیوی کو، تو بڑی حسین خوبصورت بنے ہیں اور بہت اونچے اونچے دعوے کرے، تو میں تو جب جانوں جو تو اسے اللہ کے ولی کو پھسلا دے، اسے بہکا دے، تو اس نے کہا ایسے کو تو سینکڑوں کو بہکا دوں میں رات دن، یہ ہے کیا بیچارہ؟ انہوں نے کہا چل تو دکھا۔ تو رات کو عشاء کے بعد وہ پڑھا کے عبادت کر کے جب آ رہے تھے، اندھیرا ہو رہا تھا، تو یہ چراغ لے کے کھڑی ہو گئی، بناؤ سنگار کے ساتھ چراغ لے کے کھڑی ہو گئی اور روشنی دکھانے لگی۔ آپ نے ایک نگاہ ادھر اٹھائی تو زنانی معلوم ہوتی ہے، اور وہ وہاں کو نکل کے چلے گئے۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی، تیسرے دن بھی ایسا ہی، تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے تم روزانہ یہاں کھڑی ہوتی ہو روشنی لے کر، کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ اگر میری وجہ سے کھڑی ہوتی ہو تو مجھے روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارا کوئی اپنا کام ہے تو تم جانو۔ انہوں نے کہا ارے اللہ کے بندے میری طرف ایک نگاہ دیکھ تو لے، دنیا دیکھ دیکھ کے تو باولی ہو رہی مجھے، تو ایک نگاہ میری طرف دیکھ تو لے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا تیری طرف کیا دیکھ لوں، تیری شکل چڑیلوں جیسی ہے۔ چڑیلوں جیسی بتا دی، ایسی پری کو، ایسی حسین کو چڑیلوں جیسی بتا دی؟
فرمایا اگر تو منہ نہ دھوئے تو تیرے چپڑ لگ جائیں، اگر ناک صاف نہ کرے تو ناک میں چوہے پڑ جائیں، اگر تو نہائے نہیں تو بدن سے تیرے بدبو آنے لگے، اور پاخانہ تیرے پیٹ میں بھرا ہوا ہے، اور جب تجھے قبر میں رکھیں گے تو تیرے منہ میں سب سے پہلے اور تیری آنکھوں کی پتلیوں میں اور تیرے پیٹ میں کیڑے پڑ جائیں گے، اور تیرے بدن کو نوچیں گے اور کھائیں گے، اور تیری آنکھوں کے ڈیلے یا آنکھوں کی پتلیاں بہہ بہہ کر ہونٹ نیچے کو آ رہی ہوں گی، پھر ہونٹ تیرے کیڑے کھائیں گے۔ جب یہ بیان کرنا شروع کیا، جو جو بیان کرتے جا رہے ہیں جو جو اتنا ہی وہ روتی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ کے ولی بس 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 معاف کر دو، میں غلط نیت سے آتی تھی، میرے شوہر میں میرے میں بحث ہو گئی تھی، مگر میں دیکھ چکی آج آپ کو کہ بغیر آپ جیسوں کے دنیا تھامنی مشکل ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے تو آپ جیسوں کی برکت سے چل رہا ہے۔ بس اس عورت نے وہیں توبہ کی اور چراغ پراغ پھینک کے گھر آ کر کے رونا شروع کر دیا۔ شوہر نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ اس نے حضرت جی نے چونٹ لیا کا کچھ؟ کہنے ہاں حضرت جی نے چونٹی ایسی دل پہ بھری ہے کہ میں باولی ہو گئی ہوں، پاگل ہو گئی ہوں، اور میں رو رہی ہوں تاکہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اسی کو تو کہا ہے یہ ان کی نگاہوں میں اثر، سنگریزے ہو جائے جس سے شمس و قمر، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اخی 100 برس کا بت پرست ہو گئے ولی۔ ان کی نگاہوں میں یہ اثر کہاں سے آیا؟ اسی سوچ کے بدلنے کی وجہ سے آیا۔ جس نے آپ حضرات سوچ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بوڑھے سب اگر اپنی سوچ کو بدلیں گے تو بولو ولی بن جاؤ گے؟ نہیں بن جاؤ گے؟ گھر چھوڑ کے آئے ہو، گھر چھوڑ کر آئے ہو، دین کی بات سننے آئے ہو، تقریر نہیں ہوتی یہاں، تقریر سننے نہیں آئے ہو، نہ یہاں تقریر ہوتی، کچھ سیکھنے سمجھنے آئے ہو۔ اپنی بیماریوں کو سامنے رکھو اور اپنے کو بدل کے دکھاؤ، وہ جوان بن کے دکھاؤ کہ 14 سال کی 17 سال کی عمر تھی جب ہندوستان کو فتح کیا تھا اس نے، کیا نام تھا اس کا؟ محمد بن قاسم کی 17 سال کی عمر تھی جب ہندوستان کو فتح کیا تھا، اور آج کے 40 سال کی شادیاں ہوئی نہیں اور آوارہ گردی میں مکاریاں کرتے پھر رہے۔ وہ تقویٰ دیکھو، اس کا تقویٰ دیکھو، اس کے حالات دیکھو، کیا مقام تھے ان لوگوں کے۔ یوں اللہ نے عزت دی تھی مسلمانوں کو۔ آج دیکھ رہے ہو تم فلسطین کے مسلمانوں کے فوٹو آ رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، وہ مر رہا ہے، وہ مر رہے ہیں، وہ بچہ مر رہا ہے، ان کے فوٹو دیکھ رہے ہو، ایک بھی مسلمان کا بچہ دکھائی دیتا ہو؟ ان کے وہاں کے چھوڑ دو، یہاں اپنے گھر کے لے لو، تمہارا بچے جتنے ہیں ان کے بال تم انگریزی کٹواتے ہو یا اسلامی کٹواتے ہو؟ اپنے بچوں کو جو تم برشیٹ پہناتے ہو یہ اسلامی ہے یا عیسائیوں والی ہے؟ تو تم تو اسلام کو خود ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر میں اسلام نہ گھس جائے کہیں، نکالو اسلام کو۔ عورتیں دیکھو پہلے چماریاں باندھا کرتی تھی، یہاں سر پہ وہ پتہ نہیں کیا اس کے لیے کتر سکا ہوتا تھا، وہ کپڑے کا چونڈا سا ہوتا تھا، اور یہاں کھٹ بڑیا سے یہاں بیٹھا رہتا ان کے سر پہ، اوپر سے کپڑا اوڑھ لیتی، نیچے گھاگری سی پہن لی تھی، اور دور سے معلوم ہوتی چماریاں جا رہی ہیں، چماریاں۔ آج ساری مسلمانیاں عورتیں بہویں چماریاں بن رہی ہیں، وہ کلپ سا لگاتی ہیں سر پر، دوپٹہ اوڑھنے کی مجبوری ہے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی تو نمازی ہے ہی تھوڑا بہت، تو برا بھلا کہہ کر ننگے سر پھر رہی ہے، ورنہ دوپٹے کا اور اس کلپ کا کیا میل؟ دوپٹہ پھٹے گا نہیں پھٹے گا؟ اور دوپٹے کے اوپر اسے اوڑھ لیا یا برقع اوڑھ لیا اس کے اوپر، اور وہ چونڈا سا یہاں لگا ہوا ہے، تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کھوٹ بڑیا کی طرح، جیسے بالکل چماری ہو، چمارن ہو۔ پھر اسلامی لباس چھوڑ دیا، کیا قبر میں تمہارے یہ چونڈے کام آئیں گے؟ قبر میں رسول اللہ کے خلاف کام آئے گا؟ رسول اللہ کے محبوب ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے پہلے نبیوں نے تمنائیں کی تھی، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ تو بولو سوچ بدلنی چاہیے نہیں بدلنی چاہیے؟ سوچ بدلنی چاہیے نہیں بدلنی؟ کتنا آسان طریقہ ہے حضرت تھانوی کا، سلسلے کا، تھانوی مسلک کا،
کہ مرید بنانے کے بعد مراد کو پہنچنا آسان ہے، صرف سوچ تو کچھ تو بدلنی پڑے گی، اور کچھ بھی نہ بدلو گے تو کچھ بھی نہیں ہونے گا۔ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے زور سے ذکر کرو۔